ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو حق و باطل کا مارکا بھی کہا جاتا ہے، کہ اسلام کی جو پہلی لڑائی تھی، پہلا جو ہے وہ جو جنگ ہوئی جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ، تو وہ جو غزوہ بدر کہلاتا ہے، اس کے اندر آپ چھوٹے ہوتے کتابیں پڑھتے آئے ہیں، 313,000 کے مقابلے میں آگے 1000 سے 1100 کی تعداد آتی ہے روایات کے اندر ان کی۔ اب یہ اسلام کی پاور تھی کہ جب مسلمانوں کی طرح تنگ کیا گیا، اس طرح معاملہ ہوا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، تو آخر پھر یہ جنگ کی صورت بنی، تو سرکار 313 صحابہ کو اپنی جان نثاروں کو لے کے جو ہے وہ بدر کے میدان کی طرف گئے، اور وہ 1000 کے مقابلے میں تقریباً جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ 313 جو ہے وہ پورے آئے، وہاں پہ لڑائی ہوئی، ان کو شکست ہوئی، اور وہ جنگ تھی جس میں جو ہے نا وہ رب کے فرشتے جو ہے مدد کے لیے اترے، اور یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اس تستغیثون کہ جب وہ استغاثہ کر رہے تھے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ مانگ رہے تھے دعا کر کہ اللہ ہماری مدد فرما، تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کے غلاموں ڈرنا نہیں ہے، اور کتاب در قرار فرشتے جو ہے وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، اور پھر رب کے فرشتے اترے مدد کو، اور پھر ان کو جو ہے شکست ہوئی۔ اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قبیلوں کے مارے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کعبہ کے ساتھ قریب جو نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور دوسرے جتنے بھی جو تھے عتبہ شیبہ ولید، انہوں نے جب دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ قریب کوئی اونٹنی ذبح ہوئی ہے تو اس کی اجری لا سکتا ہے اٹھا کے، تو ایک بدبخت جو ہے وہ گیا، اس نے جو ہے وہ اوجری لائی، اور جیسے سرکار سجدے کے اندر گئے تو اس بدبخت نے امام الانبیاء کے جو ہے وہ پشت کے اوپر اوجری رکھ دی، وہ اتنا وزن تھا کہ سرکار اٹھا نہ سکے۔ یقین کریں کہ اسلام کے اندر ایسے معاملات بھی کہ انسان بتانا بھی جو ہے نا وہ دل گوارا نہیں کرتا، اتنے اتنے دکھی واقعات بھی ہیں کہ اسلام جو ہے ہمیں تو فری میں ملا، لیکن اس کی قدر ان سے پوچھے جنہوں نے جو ہے پتھر کھا کے بھی جو ہے اسلام کا نعرہ لگایا ہے، تو وہ لاگ جو ہے اوجری رکھ دی گئی، تو وزن اتنا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سر نہ اٹھایا گیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آئی اور انہوں نے جو ہے وہ اجری کو ہٹایا اور کہا کہ بدبختوں تمہیں پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ الفاظ نکلے، حالانکہ کبھی آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن اتنا ضرور تھا کہا کہ یا اللہ قریش کی پکڑ فرما، یا اللہ ان کی پکڑ کر، اور 7 بندوں کے نام تقریباً منہ سے نکلے، تو راوی کہتا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر والے دن وہ جو نام سرکار نے ساتھ لیے تھے 7 کو جو ہے وہ میں نے بدر کے کنویں کے اندر دیکھا، ان کی لاشوں وہ 7 کی جناب جاتے رہے، تو یعنی سرکار کو تنگ کیا تھا۔ تو خیر یہ ہے کہ وہ جنگ کے اندر فرشتے بھی آئے، مدد بھی ہوئی اسلام کی، اور پھر یہ جتنے جان نثار تھے انہوں نے اتنی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی، اتنی محبت کی سرکار کے ساتھ کہ رب کو اتنا پیار آیا کہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے نبی کے غلاموں جو جنگ بدر میں گئے تھے، کہ فرمایا کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنتی کر دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور فرمایا کہ بدر والوں کا جو کوئی بھی گناہ ہے ان کے لیے مضر ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو رب نے بشارت دے دی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی سواریاں بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، جناب کوئی چیز نہیں، لیکن پھر بھی سرکار کی آواز میں لبیک گیا کہ چل پڑے، اور حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ میدان میں آیا، اور پھر سب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو یہ تھا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان سے جو ہے وہ ہدایت لیں، سیکھیں کہ اسلام کی پاور کیا ہوتی ہے، کہ 313 صحابہ جو ہیں وہ 1100 کے اوپر کیسے جو ہے وہ لا جاتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان سے پیار و محبت کرنے اور اسلام کو جو ہے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔